الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد كما تحبه وترضاه عدد ما تحبه وترضاه بعدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائیوں، عید الاضحیٰ آنے ہی والی ہے اور پورے ملک میں، پورے عالم اسلام میں قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پاکستان بھر میں ان دنوں ہر شخص کے ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کیسے کریں گے. لیکن اس سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، ہمیں قربانی کیوں کرنی چاہیے، اور یہ جو پورے ملک میں اتنا اہتمام ہے، یہ اہتمام کیوں ہے، اتنا شوق کیوں ہے؟ کہیں یہ دیکھا دیکھی تو نہیں کر رہے ہیں، رواج یا رسم کی وجہ سے تو نہیں کر رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی ایک مضبوط اور ٹھوس بنیاد ہے، کوئی بنیادی اہمیت ہے اس چیز کی جس کی وجہ سے ہم یہ قربانیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ قربانی کا جانور لازماً لے لیں، نہیں تو جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ویسے ویسے جانور کا ملنا مشکل ہوتا چلا جائے. تو قربانی اصل میں دو بڑے پیغام ہمیں دیتی ہے. عالم اسلام میں ایک مسلمان کو قربانی دو بہت بڑے اور عظیم اور اہم پیغام دے کر جاتی ہے. ان میں سب سے پہلا پیغام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوتا ہے وہ پیغام ہے کہ جب سب سہارے چھوٹ جاتے ہیں، جب ظاہری سارے اسباب آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، اور جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے،
اب چھٹکارے کا کوئی رستہ باقی نہیں بچا، تب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے یہ دکھا دیتا ہے کہ جب کوئی رستہ کھلا ہوا نہیں ہے، جب سارے دروازے بند ہیں، تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. اور انسان کو جب سارے سہارے چھوڑ جاتے ہیں تب ایک اللہ کا سہارا اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے بچپن سے لے کر ان کے بڑھاپے تک آپ کو ہر قدم پر یہ نظر آئے گا کہ جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں، آپ نے دیکھا، ہم سب نے بچپن سے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ان کے ذہن میں آیا کہ میرا خدا کون ہے، تو انہوں نے خدا کی تلاش شروع کی. وہ بتوں کے مخالف ہوئے، انہوں نے بت توڑ دیے. جب بت توڑے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پورا قبیلہ ان کا دشمن ہوا. پورے قبیلے نے مل کر ان کو مارنے کی تیاری کر لی. اور جب سارے اسباب مکمل ہو گئے کہ آگ کا کام جلانا ہے، لکڑیوں کا کام آگ جلانا ہے، اور آگ تپش پیدا کرتی ہے، اور تپش کے اندر ایک زندہ انسان کو گرایا جائے، تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے بندوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. یہ کیا ثابت کرنا مقصد ہے کہ جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں تو جس کا اللہ سے تعلق جڑا ہوتا ہے اس کے لیے ایک دروازہ پھر بھی کھلا ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا سہارا پھر اللہ تعالیٰ کا موجود ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اولاد نہیں ہے، بڑھاپے میں اولاد ملی. اتنی دعاؤں سے دنیا کے سارے سبب ختم ہو گئے کہ اتنے بڑھاپے میں بچہ نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بچہ دے کر دکھایا، اور جب بچہ مل گیا تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، اس بچے کو اپنے سے دور کر کے آؤ، ان بیوی بچوں کو اپنے سے دور چھوڑ کر آؤ. دنیا کے سارے اسباب کہتے ہیں کہ اتنی مرادوں سے مانگا ہوا بچہ، اس کو تو ہر وقت بندہ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا ہے، اس کو تو اپنی آنکھ سے کے سامنے ہر وقت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آدمی رہتا ہے، آدمی کی سوچ ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے. لیکن دنیا کے اسباب ختم ہو گئے، اللہ کا حکم اس پر غالب آیا کہ ان کو دور چھوڑ کے آنا ہے. اور اس بے آب و گیا جہاں پہ نہ کوئی بندہ نہ بشر، کوئی انسان زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتا، اس بے آب و گیا وادی کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت کر کے دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ حکم ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو ذبح کریں، ذبح کرنے کا حکم ہے. اور دنیا کے سارے سبب مکمل ہیں کہ چھری ہے، انسان ہے، اس کا کام کاٹنا ہے، اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے یہ دکھاتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ آج اللہ کی قدرت سے عام ذبح نہیں ہوگا چھری والا، بلکہ ایک عظیم ذبح ہوگا کہ اللہ اپنی قدرت سے دکھائے گا کہ یہ چھری کے اندر سے اللہ تعالیٰ کاٹنے کی طاقت چھین لے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سہارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ ہمارا بچہ جوان ہوتا ہے تو بچے کو اپنے ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، جب وہ نوجوان ہوتا ہے تو تب اس کو اپنے باپ کا سہارا ہوتا ہے. بچپن میں ماں کا سہارا ہوتا ہے، جوانی میں باپ کا سہارا ہوتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تب اس کو اپنے کاروبار کا سہارا ہوتا ہے، وہ اپنے بزنس کو اپنا سہارا بناتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو اپنا سہارا اور اپنی قوت سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے میل ملاپ کے لوگ ہیں، میرے جان پہچان کے لوگ ہیں، وہ میری طاقت ہیں. مجھے مشکل ہوئی تو یہ مجھے بچائے گا، میری مدد کے لیے میرا پڑوسی آئے گا، میرا فلاں فلاں دوست میرے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، میرا فلاں آدمی میرے ساتھ آ جائے گا، اس آدمی پہ میں نے احسان کیا تھا وہ میری مدد کو آئے گا. یہ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی میں سہاروں کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ دوستیاں تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ تعلقات استوار کر رہا ہوتا ہے،
وہ بڑے سے بڑے منصب والوں سے تعلق بناتا ہے، وہ کہتا ہے میرا ایک فوج میں بھی دوست ہونا چاہیے، وہ کسی جنرل کرنل کے ساتھ بریگیڈیئر سے دوستی گانٹتا ہے، وہ کسی پولیس والے کے ساتھ بھی دوستی بناتا ہے کہ پولیس کا آدمی میری دوستی کے خاطر مدد کے لیے آئے گا، وہ کسی جج کے ساتھ یا وکیل سے دوستی رکھتا ہے کہ میرا بزنس پھیلا ہے، میرا وکیل دوست کسی مشکل میں میری مدد کو آئے گا، وہ کسی جج کو دوست بناتا ہے کہ یہ جو میں نے اتنی بڑی دولت جمع کی ہے، کل مجھ پہ کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو میرا یہ جج دوست مجھے بچائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ سارے رشتے ناتوں کے مقابلے میں بتاتا ہے کہ اگر تم نے دنیا کے اندر آرام، سکون، راحت اور کسی سہارے کو تلاش کرنا ہے تو وہ یہ دنیا کے سہارے نہیں ہیں، وہ اللہ کا سہارا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ تعالیٰ پر جو شخص توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سارے نقشوں سے بچا کر دکھاتا ہے، اللہ یہ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ اللہ قہار ہے، اللہ جبروت ہے، اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ملک الملوک، کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، قلوب الملوک فی یدی، کہ بادشاہوں کے دل بھی میرے ہاتھ کے اندر ہیں، میری گرفت کے اندر ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ پوری دنیا کے لوگوں کے دل یہ گویا اس طرح اللہ کے سامنے ہیں جیسے انسان کی دو انگلیوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی دو انگلیاں نہیں ہیں لیکن یہ ایسے ہیں جیسے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبہم کیف یشاء، اللہ جس طرف چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو جو شخص سہاروں کی تلاش کرتا ہے، جو شخص اس تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی بچانے آئے گا، کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے آئے گا، تو وہ شخص اس بات کو یقینی بنائے کہ دنیا کے سارے سہارے جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے اللہ کا سہارا شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ مدد کو آتا ہے، وہاں سے اللہ کی طاقت، قوت، جبروت اور شہنشاہی شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ وہ شخص، وہ ذات بہت پاک ہے، وہ عظمتوں والی ہے، وہ رفعتوں والی ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، کہ اس سے بڑی بادشاہت نہیں ہے۔ تو آج ہمیں ایک سپاہی کی طاقت کا پتہ ہے، ہم اس سے دوستی بناتے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹل سٹور والے کی طاقت کا پتہ ہے، ہم دوستی بناتے ہیں کہ کل ہمیں ادھار دے گا، ہم ایک فوجی سے دوستی بناتے ہیں کہ کل کسی جگہ میں پھنس گیا تو اس کی ایک کال مجھے بچا لے گی۔ لیکن اللہ کی طاقت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ جو مجھ کہتا ہے کہ میں ان سارے سب کا بادشاہ ہوں اور ان کے سب کے دل میری انگلیوں کے درمیان ہیں، اس اللہ سے ہم نے تعلق نہیں بنایا۔ تو یہ قربانی ہمیں بتانے کے لیے آئی ہے کہ جو شخص اس اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، پوری دنیا مل بھی جائے اس تعلق کو، اس ناطے کو، اس قوت کو اور اس سہارے کو توڑ نہیں سکتی۔ تو یہ قربانی کا سب سے پہلا پیغام ہے۔ اور قربانی کا دوسرا بڑا پیغام جو اس موقع پر ہمیں سمجھانا اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے کیوں لائی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کوئی گوشت نہیں پہنچتا۔ پہلی امتوں میں ہوتا تھا کہ آپ قربانی کریں گے تو قربانی کر کے اس کا گوشت جا کے پہاڑی پہ رکھیں گے تاکہ اللہ قبول کر لے، وہ گوشت غائب ہوتا تھا۔ لیکن اب کی امت کے لیے صرف یہ ہے کہ اپنی مرضی کا بکرا خریدیں، اپنی مرضی کا جانور خریدیں، اسے ذبح کریں اور یہ گوشت خود کھائیں، اپنے دوستوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لیں، بس اس سے زیادہ تو اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے حکم مانتے ہو۔ اللہ کو تو یہ خون نہیں پہنچتا، اللہ کو وہ نیت پہنچتی ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے، اللہ کو وہ ارادہ پہنچتا ہے جو آپ کے دل میں ہے، اللہ کو وہ اخلاص پہنچتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کی جائے؟ تو اس کے اندر اللہ نے ایک دوسرا پیغام چھپایا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی 2 مہینے پہلے عید الفطر گزری ہے، اس عید الفطر سے پہلے کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا کہ اس عید پر جانے سے پہلے
عید کے لیے جب تم نکلو تو اس سے پہلے ایک کام تم نے کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ صدقہ فطر ضرور ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر اللہ نے کیوں مانگا؟ کہ یہ اتنی خوشی کا موقع ہے، آپ نئے کپڑے پہن کر گئے ہیں، اللہ نے آپ پر اپنی نعمتوں کی برسات برسائی ہے، اللہ نے آپ پر دنیا جہان کی ساری نعمتیں فراواں کر دی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور غریبوں کو اپنی اس نعمت کے اندر شریک کریں، اس خوشی میں شریک کریں، اور غریبوں کو بھی اپنا صدقہ فطر دے کر ان کی خوشیاں بھی دوبالا کر دیں۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا گوشت نہیں پہنچ رہا، ہماری قربانیاں نہیں پہنچ رہی ہیں، ہماری اس خون بہانے کا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ گوشت تو ہم نے کھا لینا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں پہنچنا ہے، ہمارے دوست احباب میں تقسیم ہو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اس میں دینے کی قوت پیدا ہو، اس میں دینے کی صلاحیت پیدا ہو، اس میں ایک صفت پیدا ہو کہ یہ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکیں۔ اور اس موقع کے اوپر عید الفطر پہ اس نے صدقہ فطر دیا تھا، عید الاضحیٰ پر یہ اپنی قربانی کے گوشت میں غریبوں کو شریک کریں، یہ قربانی کریں اور اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، اپنی اس طاقت کے مطابق دوسروں میں گوشت تقسیم کریں، دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، اور اس عید کے اندر دوسروں کے گھروں کے اندر بھی گوشت پک رہا ہو، وہ گھرانے جن میں سال بھر گوشت نہیں پکتا، اس عید کی برکت سے وہاں بھی گوشت پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بہت ساری قسمیں رکھی ہیں، آپ صدقہ دے سکتے ہیں، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ دعا کر سکتے ہیں کسی کے لیے، بہت ساری نیکی کی قسمیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو سب سے زیادہ ثواب جس نیکی میں رکھا ہے وہ نیکی یہ ہے کہ آپ مالی صدقہ دیں، آپ اپنا مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے رستے میں دیں، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، عبادت سے بھی زیادہ ہے، تہجد سے بھی زیادہ، نفل کاموں سے زیادہ ہے اس نفل عبادت کا، یہ بھی ایک نفل کام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دعا مانگ رہا ہے، دوسرا عبادت کر رہا ہے، اور تیسرا آدمی اللہ کے رستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کر رہا ہے، اس کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہمیں بتانا مقصد ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر یہ کریں کہ آپ اپنی قربانی میں دوسروں کو شریک کریں، یہ گوشت دوسرے تک پہنچائیں، اور اس میں کیا ہے کہ دوسرے غریبوں کا درد محسوس کریں، پوری امت بن کر چلیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر دوسروں کا احساس ہو، مسلمانوں کا احساس پیدا ہو جائے، اور آپ کو پتہ چلے کہ میرے مسلمان بھائی وہ اگر تھر کے اندر بھوکے پیاسے ہیں، میں ان کے مدد کرنے جاؤں گا، ان کے لیے اپنی قربانی، ایک میرے گھر میں 2 قربانی ہے، ایک قربانی وہاں پر کروں گا، میرے اگر دوست برما کے اندر ہے تو وہاں تک پہنچاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم امت بننے کے لیے آئے ہو، تم اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں تک محدود رہ کر نہیں سوچو گے، تم جب بھی سوچو گے تم نے اپنے پوری عالم اسلام کے لیے سوچنا ہے، مسلمان بھائیوں کے لیے سوچنا ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے سوچنا ہے کہ مسلمان اکیلا نہیں ہوتا ہے، وہ پورے عالم اسلام کا ایک فرد ہے، اور اس کی ذمہ داری پورے عالم اسلام کو متحد رکھنے کی اتنی ہی ہے جتنی کسی حکمران یا بادشاہ کی ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں پیغام دینے آتی ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی صرف اپنے لیے گوشت کاٹ کے رکھنا نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ آپ بلا وجہ سارا گوشت اٹھا کے اپنے پاس رکھیں، نہ کسی ضرورت مند رشتہ دار کو دیکھیں، نہ اپنے غریب پڑوسی کو کچھ دیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے، اور پورے عالم اسلام کی سوچ رکھنی ہے کہ میرے مسلمان بھائی وہ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، اگر وہ کسی تکلیف کے اندر ہیں تو میرے دل میں اس کا احساس پیدا ہونا چاہیے، وہ شام کے اندر ہیں تو میرے دل میں احساس پیدا ہونا چاہیے، وہ کسی اور ملک کے اندر ہیں تو میرے دل میں ان کا احساس پیدا ہونا چاہیے، اور میرے دل کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ مسلمان اکیلا نہیں ہے، وہ پوری امت مسلمہ کا ایک فرد ہے، وہ پوری عمارت کی ایک اینٹ ہے، اگر یہ اینٹ عمارت سے نکل جائے پوری عمارت بھدی اور بدنما لگے گی، تو کوئی بھی مسلمان اکیلا رہ کر نہیں سوچ سکتا۔ تو
تو دنیا میں کسی جگہ پہ مسلمانوں پر تکلیف آئے گی، یہ مسلمان اس کا بھی سوچے گا، اس کے دل میں اس کا غم بھی پیدا ہوگا، اور یہ اب ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا غم بانٹ سکوں، اور جس کسی شکل میں ہو سکے میں اس کا غم بانٹوں۔ عالم اسلام کے وہ سارے ملک جن کے اندر مسلمان تکلیف میں ہیں، ان کا غم ہم محسوس کریں۔ برما کے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، افغانستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے ان کا احساس ہونا چاہیے، پاکستان میں مسلمانوں کسی ایسی جگہ پہ تھر میں یا دوسری جگہ جہاں وسائل دستیاب نہیں ہیں، ان کا غم، ان کا احساس، ان کا درد ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور پورے عالم اسلام میں دنیا کا کوئی اسلامی ملک اگر تکلیف میں ہوتا ہے، اگر اسے ہماری حمایت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں اور یہ ثابت کریں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک عمارت کی طرح ہیں، وہ ایک دیوار کی طرح ہیں، وہ ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جس جسم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اشتکا منہ عضو، کہ جب اس کا کوئی ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا پورا جسم درد کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف سے پورا جسم نہیں سو پاتا ہے۔ تو ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر ترکی میں تکلیف میں ہے تو ہم اس کا غم محسوس کریں، ہمارا کوئی مسلمان بھائی برما میں تکلیف میں ہے، ہم اس کا غم محسوس کریں، اور آج کے دن یہ عزم کریں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا غم ہمارا غم ہے اور ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اور ہم ہر ممکن ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ ڈالے، جو بول سکتا ہے وہ اس کے لیے بولے، جو لکھ سکتا ہے وہ اس کے لیے لکھے، اور جو کوئی مالی مدد کر سکتا ہے وہ اس کے لیے مالی مدد کرے، اور جو دعا کر سکتا ہے کم از کم وہ اس کے اندر بخل نہیں کرے۔ ابھی پچھلے ہفتے ترکی کے خلاف امریکہ نے ایک معاشی جنگ چھیڑی ہے، جس طرح پاکستان کو اقتصادی طور پہ کسی دور میں مفلوج کیا گیا تھا، تو اب ترکی کی طاقت جو پوری دنیا کی نظر میں کھٹک رہی تھی، اس کو مفلوج کرنے کے لیے امریکہ نے اعلان کیا ہے، ایسے منصوبے بنائے ہیں اور ان کے اوپر اقتصادی طور پر پابندیاں لگائی ہیں اور ٹیکس کی شرح بڑھا دی ہے، 50% تک کر دیا ہے ٹیکس ان کے لیے۔ تو اس کی وجہ سے ترکی کی معیشت دن بدن گرنا شروع ہو رہی ہے۔ لیکن اس موقع پر اگر پوری دنیا کے مسلمان اور ہم خصوصاً قربانی کے اس موقع پر یہ سمجھیں کہ قربانی کا پیغام یہ ہے کہ ہم دوسروں کا درد محسوس کریں، اور ترکی کے والوں کے اوپر اگر مشکل آئی ہے، وہاں اگر مہنگائی پیدا ہونے کا خطرہ ہے اور اگر ان کی اقتصاد اور معیشت گرنے لگی ہے، تو اس کے لیے کم از کم پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے لوگ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو دعا کریں گے، ان کے لیے مالی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں گے، ان کے پاس دولت ہے تو کم از کم ترکی کا لیرہ خرید لیں گے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی کام اور نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر۔ اگر لکھ سکتے ہیں تو سوشل میڈیا پر لکھیں کہ ہم ترکی والوں کے ساتھ ہیں، اگر بول سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے کھڑے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی اسلامی ملک اگر تکلیف میں ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہر مسلمان ان کی مدد کرنے کے لیے کسی بھی خوف کو، کسی بھی ڈر کو، کسی کی حمایت کو یا کسی مفاد کو اپنے رستے میں نہیں آنے دے گا۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قربانی کا پیغام ہے کہ ہم سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور دوسرے نمبر پر کہ اس قربانی کی خوشیوں کے اندر ہم دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔